تانو تشنی کا جواز نکال رہے ہیں، اور اولئک حزب اللہ کے شرف عظیم کو حاصل کرنے والوں کی ردائے عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ شاید وہ اس بات کو بھول چکے۔ ننا خطیب قاری سرفراز احمد داؤد صاحب صاحبزادے حافظ ریحان صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے دی زندگی عمر کی برکت فرمائے، نظر بات تو اللہ محفوظ فرمائے۔ للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تاریک شب میں طلوع سحر پیدا کر، دین کے جو کام آ سکے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ قابل تعظیم حضرات علماء اکرام، معززین علاقہ اور ناموس صحابہ کے پاسبانوں، آج میں جس عنوان پہ تخیلات و تفکرات اور الفاظ و کلمات کے وسیع ذخائر بخیرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے فضائل صحابہ۔ معزز سامعین، روشنی اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے، اگر اس کو ظلم و تاریکی کی چادروں میں روح پوش بھی کر دیا جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے دھندلیوں میں چھپ جائے، لیکن اس کا ناپید ہونا ممکن نہیں۔ آج کے کچھ مفاد پرست اور شیطانی ذہنیت کے مالک شہادت حسین اور واقعہ کربلا کی آڑ میں حقائق کو تعصب کی چادروں میں روح پوش کر کے صحابہ پر تانو تشنی کا جواز نکال رہے ہیں، اور اولئک حزب اللہ کے شرف عظیم کو حاصل کرنے والوں کی ردائے عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ شاید وہ اس بات کو بھول چکے ہیں۔ سکون و چین و راحت اور عزت پا نہیں سکتے، صحابہ کے بنا آقا کی نسبت پا نہیں سکتے۔ اٹھاؤ گے اگر تم انگلیاں، سن لو صحابہ پر جہنم ہی لگے گی، ہاتھ جنت پا نہیں سکتے۔ اصحاب یمین و یسارت باطل ہزار جتن کر لیں، لاکھوں پروپوگنڈے بنا لیں، جتنے ہو سکے ممکن فتنوں کے جال بچھا لیں، لیکن قرآن کے اس اعلان جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن سے رب نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جنہیں اپنی دی کی آبیاری کے لیے منتخب کیا ہے، ان پر کیچڑ اچھالنے والے باطل پرست نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کے عزت کو، صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کے مرتبے کو، صحابہ کے فضائی کو، صحابہ کے خصائی کو کوئی کم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ اللہ نہ ہدایت دے جب تک سے دیکھ کر رتبہ کیا جانے، فاروق کی عصمت کیا سمجھے، قسمت کے دنی داماد نبی عثمان غنی، کیا بیعت رضوان یاد نہیں، یہ ان کی فضیلت کیا جانے۔ یہ شیر خدا کا نام نہ لے، اسلام سے ہم کو دھوکہ نہ دے، جو سینے پیٹنے والے ہیں، جو سینے پیٹنے والے ہیں، وہ شیروں کی شجاعت کیا جانے۔ حاضرین محفل، جب میں خیر القرون کی تاریخ کے اوراق پڑھتا ہوں تو مجھے صحابہ اکرام کبھی قبول اسلام کی خاطر اپنا گھر بار جان مال قربان کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی تپتے صحرا میں نشیب و فراز میں سفر ہجرت کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی اسلام کے خاطر اپنا گھر بار قربان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی غزوہ احد میں جلوہ نما ہوتے ہیں، کبھی حنین و طائف کی چٹانوں میں دین حنیف کا پرچم لہراتے نظر آتے ہیں، کبھی غزوہ خندق میں چوکس و چکندہ نظر آتے ہیں۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی،
اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ ارے نبی کے یاروں کے کیا ہی کہنے، عظیم تر ہے مقام ان کا، فلک سے اونچا سہر سے اجلا، کمر سے روشن ہے نام ان کا۔ وہ حق کی کشتی کے بعد و بعد تھے، وہ گلشن دی کے باغ و بعد تھے، عظیم کتنا ہے کام ان کا۔ حاضرین محفل، صحابہ وہ رجال کار تھے جن کے دلوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، حالات کو بدلنے کا عزم و حوصلہ موجود تھا، جن کے دلوں میں فاتحین کا یقین و اعتماد تھا، جو صداقت و دیانت کا نشان تھے، تلواروں کی سائے تلے چلنے والے تھے۔ قرآن جب بھی بولا ان کے فضائل پر بولا، قرآن کبھی انہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہتا ہے، کبھی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہتا ہے، کبھی اولئک حزب اللہ کہتا ہے، کبھی اولئک هم الفائزون کہتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، فرشتوں کا میت سات کو کفن دینا صحابہ کی عظمت ہے، اور روح الامین کا داہیہ قلبی کی شکل میں زمین پہ اترنا صحابہ کی عظمت ہے۔ حضرت ابو بکر کا مصلی رسول پر کھڑے ہونا صحابہ کی عظمت ہے۔ رسول رحمت کا اپنے ہاتھ کو حضرت عمر کا ہاتھ قرار دینا صحابہ کی عظمت ہے۔ رسول رحمت کا جھنڈا حضرت علی کو تھمانا صحابہ کی عظمت ہے۔ ہاں صدیق کو صداقت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ فاروق کو عدالت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ عثمان کو سخاوت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ علی کو شجاعت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ ابن عباس کو فقاہت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ عبیدہ بن جراح کو امانت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ حسن کو قیادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ حسین کو شہادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے۔ نواز شان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جنتی عورتوں کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت ہے۔ حضرت حمزہ کا سید الشہداء ہونا صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کی عظمت۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے۔ کوئی ان میں صدیق و فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے۔ ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو، خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، ستارے بھی چاروں طرف گھومتے ہیں۔ ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو، وہ ہیبت کے دیوار و در کانپتے ہیں، وہ عظمت کے شمس و کمر کانپتے ہیں۔ کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے۔ یہ سارے مجاہد، یہ سارے جری ہیں، یہ تلوار و خنجر کے سارے دھنی ہیں، سروں سے کفن باندھ کر چلنے والے، یہ عشق نبی میں ہے سب جلنے والے۔ کوئی سب سے بڑھ کر ہے ایمان والا، کوئی ان میں جبریل ذیشان والا، یہ ایمان و الفت کے ہیں عنوان سارے، یہ اپنے نبی کے ہے دربان سارے۔ نگاہوں میں ان کے حیا جاگتی ہے، ارے ان کے ڈر سے قضا بھاگتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔